کس طرح سے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا اس حوالے سے جانتے ہیں، اور آپ کے لیے جو اقدامات لیے ہیں ان کے ثمرات اور اثرات آپ تک کب پہنچیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور ہمارے لیے آج 2 سال بعد ٹائم نکالنے کا۔ پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی 22 سال جو سٹرگل رہی ہے اس میں ایک کی ورڈ تھا جس کو احتساب کہتے ہیں، اور آپ نے جتنا لاسٹ فیو ایئرز میں سٹرگل تھا وہ بھی احتساب پہ چلتا رہا، لیکن آپ نے این آر او دیا میاں نواز شریف کو اور آپ کی کابینہ نے انہیں باہر جانے کی، ایک کنوکٹڈ شخص کو باہر جانے کی اجازت دی۔ کیا یہ این آر او نہیں تھا؟ این آر او کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ جو فیٹف کا سارا اسمبلیز میں یہ جو ڈرامہ چلا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی حکومت نے بھی سٹینڈ لیا ہے، اور اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم این آر او دے دیں۔ اور یہ فیٹف کا اصل میں کبھی بھی اس طرح بے شرمی سے ایک نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ اپوزیشن جائے اپنے ذاتی چوری بچانے کے لیے، کبھی بھی نہیں ہوا کسی ڈیموکریسی میں نہیں۔ لیکن میں پہلے میاں نواز شریف پہ آتا ہوں۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہماری تاریخ کے اندر ہم نے کبھی بھی طاقتور کو کبھی بھی قانون میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان میں 2 قانون رہے ہیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے۔ اور وہ جو فیمس جسٹس منیر کا فیصلہ تھا 1950s میں، جب انہوں نے مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا، وہ بڑا فیمس وہ فیصلہ اس لیے تھا کہ وہ شو کیا کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس طاقت ہے عدلیہ بھی انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ اور یہ پھر کانسٹنٹلی آیا، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھر یہی عدالت کے اندر دیکھا گیا کہ عدالت کانسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں گئی بلکہ طاقت کے ساتھ گئی۔ اور یہ اگر آپ سارا ہمارا 1985 کے بعد جو کرپشن کے اندر تباہی مچی ہے نان پارٹی بیس الیکشنز کے اندر، جدھر جنرل ضیاء الحق نے اس کو پیپلز پارٹی کو باہر کرنے کے لیے نان پارٹی بیس الیکشن کروائے، لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے۔ اب وہ الیکٹ ہو کے آ گئے تو ان کو پارٹی میں کیسے بنانا تھا؟ پیسے دے کے۔ ادھر سے رشوت شروع ہوئی، کرپشن یعنی بڑھتی گئی پاکستان میں۔ اور آپ اگر وہاں دیکھیں تو میں صرف مثال دوں گا آصف زرداری کی، کہ اس کو نواز شریف نے، ان کی گورنمنٹ نے 2 دفعہ جیلوں میں ڈالا۔ وہی آصف زرداری جیل میں ہوتا تھا، جب وہ ان کی گورنمنٹ جاتی تھی وہ جیل میں سے آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ جو طاقت ہے، بس جب آپ طاقت میں ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ طاقت سے باہر نکلتے ہیں تب ہی قانون اپلائی کرتا ہے، مطلب کمزور کے لیے۔ یہ جو سارا کیس ہوا ہے میاں نواز شریف کا، یہ ایک معاشرہ کوشش کر رہا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی جو ریسنٹلی پچھلے 3-4 سال میں ہوئی ہیں۔ کبھی بھی اتنے بڑے طاقتور لوگ جیلوں میں نہیں گئے، ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ان کے 10 سالوں کے اندر، سوائے آخری سال نکالیں 9 سالوں میں، ان کی نیب نے ان کو بری کروایا، ان کے اوپر کیسز نہیں کیے۔ ان کے کیسز جو بنے ہوئے تھے، جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے کیسز، ان کیسز سے بچایا تھا نیب نے۔ لہٰذا جب ہماری یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا، اب وہ ماحول ایسا بن گیا، پہلے تو ڈاکٹرز اوپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے۔ 6 گھنٹے کیبنٹ نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا کریں اگر ان کی اتنی برے حالات ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ بڑی ڈیبیٹ چلی، پھر ہم نے ڈاکٹرز اوپینین، انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کا پورا کیبنٹ کے سامنے اوپینین رکھا۔ پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنٹی، ہم نے کہا کم از کم وہ 7 ارب روپے کی میرے خیال میں کہ انڈیمنٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے۔ شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو۔ اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں۔ اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے، وہ لگ رہے ہیں، جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا، این آر او تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں،
وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے، اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. پرائم منسٹر صاحب، کیا پوری حکومت کو، پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، میڈیکل بورڈز کو جعلی رپورٹس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا کیا؟ اور اس کی آپ اب تحقیقات کروائیں گے؟ آپ کہتے ہیں NRO نہیں دیا اور یہ سارے معاملات ہوئے، تو کیا اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کہیں جعلی رپورٹس تو نہیں بنائی گئیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین ہماری بالکل وہ ہیں جو ڈائی ہارڈ ہماری نظریاتی کارکن رہ چکی ہیں، ہماری 10 سال سے ہم سب ان کو جانتے ہیں، تو ان سے میں ڈیلی ان ٹچ تھا، اور وہ پھر ڈفرینٹ میڈیکل اوپینین ہمیں بتا رہی تھی. پھر میں نے ڈاکٹر فیصل جو اس وقت شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو اور انفیکشس ڈیزیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کو میں نے خود بھیجا. تو ان سب نے کہا کہ دیکھیں، ان کی پلیٹلیٹس کی وجہ سے تو ان کو شاید اتنا ڈینجر نہیں ہے، لیکن جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی 4-5 بیماریاں گنی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب، لاسٹ ایئر جب آپ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایک بادشاہ نے بھی سفارش کی تھی اور کہ نواز شریف کو جانے دو. وہ بادشاہ کون تھے، اور اس کے علاوہ کس کس نے سفارش کی تھی کہ نواز شریف کو چھوڑ دو؟ دیکھیں، وہ اس وقت کہنا برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اوبیسلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، آپ میں نام نہیں لے سکتا. لیکن اس وقت تھا، دیکھیں ان کے ہیں تو صحیح، ان کے کنیکشنز تھے باہر، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کوئی کہا تھا، انہوں نے بڑے پولائٹلی کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، انہوں نے بس کہا تھا کہ جی ہمارے تعلقات ہیں. لیکن دیکھیں، وہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. اگر مجھے میڈیکل اوپینین یہ نہ کہتا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، میں پھر کبھی نہ الاؤ کرتا. پرائم منسٹر صاحب، آج سے 2 دن پہلے آپ نے کافی اسٹرانگ ایک میسیج دیا، مجھے ٹائم بھی یاد ہے، 9:46 PM آپ کی ٹویٹس آئیں کہ فیٹف کے حوالے سے اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے اور نیب کو بالکل ڈی فینگ کرنا چاہتی ہے، ٹوتھ لیس کرنا چاہتی ہے. تو ایسی کون سی چیز ہے جو اپوزیشن مانگ رہی ہے؟ کون سا NRO ہے جو وہ مانگ رہی ہے اور فیٹف پہ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں ارشد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. یہ فیٹف کی بلیک لسٹ، اگر پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی. لوگ فیٹف کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں. فیٹف ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور اکاؤنٹیبلٹی آئے آپ کی جو پیسہ موو کرتا ہے. اس کے اندر ڈرگ منی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر فائنینسنگ، ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے. ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرولز کریں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیجسلیشن اسمبلی میں لے کے آئے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو گرے لسٹ میں ہم نے انہیرٹ کیا تھا، یعنی گرے لسٹ نون لیگ کے زمانے میں پاکستان گیا تھا، جو ہمیں وراثت میں ملا تھا، اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک پہ. اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے، جس طرح ایران کا حال ہے، ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گی. اس کا ڈائریکٹ مطلب ہوگا کہ ہمارے روپے پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گرے گا. اور جب روپیہ گرے گا اور روپیہ کدھر پہنچے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے، فورن کرنسی ریزروز روپے کو بچانے کے لیے. اور جب روپیہ گرے گا کیا ہوگا؟ بجلی، گیس، تیل، سب کچھ مہنگا پاکستان میں. یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یا وہ مہنگائی آئے گی، ہماری ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی. کیونکہ بڑی مشکلوں سے پہلی اکانومی ایک تباہ ہوئی اکانومی ملی. تباہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ریکارڈ خسارے، انٹرنل خسارہ بھی ریکارڈ، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ریکارڈ $20 ارب کا. ادھر سے نکل رہی ہے اکانومی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. اگر یہ اس پہ چلی جاتی ہے
تو پاکستان کی تو سارا بالکل یہ ملک کی وہ تباہی ہوگی جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے. کون ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے؟ مسلسل 2 سال سے ہندوستان لابی کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. یہ اپوزیشن کو پتہ ہوتے ہوئے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 کام کر دو. اپوزیشن کو یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں سے قانون فیٹف میں سے نکال دو. اور دوسرا نیب، انہوں نے نیب کے 34 شکیں پیش کی ہیں، جو ٹوٹل 38 شکیں ہیں نیب کی، اس میں سے 34 انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں، جس کا مطلب کہ نیب کی قبر دبا کے اس کو دفنا دیا جائے. یعنی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے بھی بچا لیں، ہمیں منی لانڈرنگ سے بھی بچا لیں. اپنی چوری، پہلے انہوں نے نقصان کیا پاکستان کو چوری کر کے، پیسے یہاں سے چوری کر کے، سب لگے ہوئے تھے منی لانڈرنگ میں، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر. آج تک نواز شریف ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکا کہ ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے. مریم نواز اس میں بینیفیشری اونر ہے، جو کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے. یہ 4 مے فیئر سب سے مہنگی لنڈن کے اندر جو جگہ ہے اس کی اپارٹمنٹس 4 ہے، اربوں روپے کی ہے. ایک بیٹا کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے. ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر گیا کیسے. اور وہ ان کی سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ استعمال کریں، بلیک میل کریں. اور اس سے نہیں، صرف فیٹف سے نہیں، انہوں نے پہلے اکانومی کے اوپر آتے ساتھ ہی افراتفری مچا دی. پتا تھا کہ اکانومی کا کیا سچویشن ہے. انہوں نے ہمیں کشمیر ایشو کے اوپر وہ سارے ہم کشمیر ایشو اٹھا رہے ہیں، سارے کنٹینر پر چڑھ گئے کہ جو گورنمنٹ کو گرانا چاہیے. کوئی کہتا ہے اسلام خطرے میں ڈال رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اکانومی ہے، کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تب. پھر جب کووڈ ہوا، شہباز شریف جناب وہ ماسک پہن کے کمپیوٹر کے سامنے بھاگے لنڈن سے آئے، کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یا کووڈ سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، اگر ہم ادھر سے بچائیں گے تو بھوک سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے. تو ون ون سچویشن تھا. ساری اپوزیشن مجھے، ہم جو قدم اٹھا رہے تھے، جو ہم این سی او سی میں لگے ہوئے تھے، 1.5 مہینہ آپ اٹھائیں. انہوں نے مجھے کس طرح تنقید کی، کیا کیا انہوں نے مجھے کہا. جو میں کر رہا تھا انہوں نے کہا جی ہاں جو یہ غلط کر رہے ہیں جی. یہ وہ چاہ رہے تھے، آپ ان کی ساری سٹیٹمنٹس پڑھیں، ہم وہ سٹیپس لیں جو ہندوستان نے لیے تھے. آج ہندوستان کی تباہی دیکھیں. ٹائم میگزین کے اندر مین کور آرٹیکل ہے کہ جو ہندوستان میں کووڈ کی وجہ سے تباہی ہے، جو غربت پھیلی ہے، کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، غربت بھی بڑھ رہی ہے. ہم جس طرح نکلے ہیں، ان کی تنقید دیکھیں. سو یہ ساری کو اب یہ فیٹف سارا مقصد بلیک میل کرنے کا ہے کہ اپنی کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب فیٹف پہ ہم کیونکہ ڈریں گے، اتنا بڑا اس کے کانسیکوینسز ہیں، ہم ان کی بات مان جائیں گے اور ان کو این آر او دے دیں گے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے فیٹف لیجسلیشن پاس کرنے کی؟ اور سینٹ میں میجورٹی ہے جہاں پہ 2 اس فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ریجیکٹ ہو گئی ہیں. تو اب آپ بطور چیف ایگزیکٹو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانا ہے؟ ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں، اور میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ ان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہو، جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتا ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا، جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ ہوگا، یہ سب ذمہ دار ہوں گے. قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا، جب مجھے اقتدار ملا، میں نے پہلے دن کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے، یہ اور اپوزیشن لیڈرز، عام لوگوں کے تو مجھے ان کی پارٹیز کا میں جانتا نہیں ہوں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اپوزڈ ہے. پاکستان انٹرسٹ ایک ترقی چاہتا ہے، ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کلین گورنمنٹ ہو تاکہ انویسٹمنٹ آئے، تاکہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں. ان کا انٹرسٹ ہے چوری بچانا. اب یہ 2 تضاد چل رہا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں، جدھر اسمبلی میں جاتے ہیں بلیک میل شروع ہو جاتی ہے. نیب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ جا کے نیب میں جواب دیں. مجھے جب انہوں نے مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز 6 کیسز میرے اوپر کیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کہ جناب اس کا لنڈن کا فلیٹ بتائے کدھر سے آیا، میں نے 60 دستاویز دیے. میں حلال کا پیسہ باہر کی کمائی کر کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں.
میں ان کو 60 ڈاکیومنٹس دی, میں نے کہا ایک بھی غلط ہوئی تو میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. انہوں نے ابھی تک 2 ڈاکیومنٹس دیے, 3 ڈاکیومنٹ. ایک دستاویزات دی نواز شریف نے اسمبلی میں, وہ فراڈ. ایک اس نے قطری خط لے کے آیا, وہ فیک اور فراڈ. ایک وہ کلیبری فالٹ پیش کیا, وہ فراڈ. ان کے پاس ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں. اب ان کو صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اپنی ساری ملک کی ڈیموکریسی کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جوائنٹ سیشن کی بات کی, جو منی لانڈرنگ کی کلازز ہیں اور نیب میں ترامیم کیے بغیر آپ لیجسلیشن جوائنٹ سیشن سے پاس کروا لیں گے؟ میری کوشش ہوگی اس لیے, اور ہم پہلے پورے لوگوں کو بتائیں گے, قوم کو اور ان کے سارے ممبر آف پارلیمنٹس کو یہ ہم آگاہ کریں گے کہ اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے. تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوستی آپ کریں گے. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو احتسابی عمل ہے وہ وچ ہنٹ ہے. اعلیٰ عدالتوں کی بھی ججمنٹس آئیں گے, لاپ سائڈڈ پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اور آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ احتساب ہو. شہباز شریف صاحب کے بھی, ان کے خاندان کی جو ٹیٹیز سامنے آئی ہیں, زرداری صاحب کے بھی کیسز چل رہے ہیں, لیکن اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے کافی سارا ریلیف ان کو مل جاتا ہے. اور لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, پولیٹیکل ونچ ہنٹ, پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ الزامات آتے ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود بیٹھ کے ہمارے خلاف یہ ساری کارروائیاں پلان کریں. کیا واقعی ایسا ہے یا انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ ارشد, پہلے یہ ریلائز کر لیں کہ ساری نیب ان کے دور پہ بنی ہوئی ہے. نیب چیئرمین ان دونوں نے مل کے, یہ اپوزیشن اور یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو سلیکٹ کیا. ساری نیب میں بھرتیاں انہوں نے کروائی ہیں. 95% کیسز جو ہیں نیب کے اندر وہ ان کے دور میں ہیں. کون؟ یہ ان کا شہباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگ گیا, اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگ گیا جب نون کی گورنمنٹ تھی. کیسز ان کے سارا جو ان کے جتنے سعد رفیق جتنے بھی کیسز ہیں, وہ جو خاقان عباسی, اس کے ایسے ان کے دور کے کیس بنے ہوئے ہیں. ہم نے تو نہیں کیس, ہمارے دور میں صرف ایک کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کی ٹی کیسز ہیں. اس کے علاوہ تو ان کے دور کے کیسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں نیب سے کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں علیم خان کو 3 مہینے میں جیل میں نے ڈلوایا؟ کیا سبطین خان جو میاں والی سے ہمارے ایم پی ہیں, اس کو 3 مہینے میں نے جیل میں ڈلوایا؟ کیا ابھی جو عثمان بزدار کو, اس کو انہوں نے بلا لیا؟ یہ جو کیس ہے ایک ریڈیکولس کیس ہے. اپنے میں چیف منسٹر کو انڈرمائن کرواؤں گا, یہ میں بڑے میرے ریزرویشنز ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس کو بلایا عثمان بزدار, ایک صوبے کے چیف منسٹر کو, ایک فریولس کیس کے اندر میرے بڑے. تو کیا یہ میں سارا خود کروا رہا ہوں؟ یعنی یہ اس کے اندر کیا سینس ہے کہ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو جیل میں پکڑا رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے بتائیں, یہ ان کے دور میں کتنے ان کے لوگ جب یہ گورنمنٹ میں تھے ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں؟ یہ تو اینڈ میں جا کے ان کے اوپر کیسز آئے ہیں, اور زیادہ تر تو ان کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے ان دنوں کے اندر کیسز آئے ہیں. جو سارا جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے کیسز ہیں وہ ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو نہیں بنائے. پرائم صاحب, اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے بلاول نے بھی آپ کو آفر دی, شہباز شریف نے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیجسلیشن بھی, حکومت کو مشورے بھی دینے کے لیے. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اپوزیشن بار بار کہتی ہے, ایک کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہیں, ایک کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے لیجسلیشن اور حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں, سلیکٹڈ, میں ان سے مطلب کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں نے ساری کیمپین 2000 وہ جو دھرنے کی کیمپین تھی وہ کیوں کی تھی؟ ہم نے 4 حلقے کہا تھا دے دو, 413 پٹیشنز کے اندر 413 پٹیشنز تھی. اس الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی تھی. میں نے صرف ان کو سیمپل کہا تھا, میں نے کہا 4 حلقے کھول دو. یہ انہوں نے کیوں نہیں کھولے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا دھاندلی ہوئی ہے. ان میں سے جب کھولے گئے تو ان کے اندر بے ضابطہ کہہ دیں, دھاندلی کہہ دیں, بالکل وہ غلط الیکشن ہوئے تھے. میں کیوں کہہ رہا تھا 4 حلقے کھولنے سے میری گورنمنٹ تو نہیں آ جانی تھی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. انہوں نے مل کے سیبوٹاج کیا.
جو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے فائنڈنگز بھی دی ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا. جب اگلا الیکشن ہوا انہوں نے شور مچا دیجیے دھاندلی ہوئی ہے. پہلے دن ہم نے ان کو کہا اسمبلی میں کہ ٹھیک ہے ہم تیار بیٹھے ہیں, آپ جو بتاتے ہیں ہم آپ کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پتہ تھا نہیں ہوئی, انہوں نے ہمیں کوئی ہلکے ہی نہیں دیے, کبھی کچھ نہیں بتایا, سلیکٹڈ کا شور مچا دیا. ان کو پتا تھا کہ کتنی بری طرح ہارے ہیں. اس کے بعد ہر وقت گول پوسٹ شفٹ ہوتے رہے. پہلے ہوا انہوں نے کہا الیکشن کے اندر پروبو, ہم تیار ہو گئے. اس کے بعد کچھ اکانومی ٹائم کرنے لگی ہے جی, اس کے اوپر اکانومی تو تباہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور آتے ساتھ ہی شور مچا دی کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی. انہوں نے آتے ساتھ ہی کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. اور پھر سال نہیں لگا وہ مولانا فضل الرحمان کے سارے کنٹینر پہ چڑھ گئے. مولانا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ اسلام خطرے میں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ کیوں یہ سارے اتنی جلدی گورنمنٹ کو گرانے بلیک میل کر رہے تھے. آج ابھی سال نہیں ہوا تو سارے کنٹینر پہ چڑھ گئے. صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا, کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز سے میں ان کو چھوڑ دوں. میرا یہ آپ کے سامنے میں نے قوم کو پہلے دن وعدہ کیا تھا, دنیا ادھر ادھر ہو جائے, اگر میں نے ان کے کرپشن کے آج یہ جو چاہ رہے ہیں نا, یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں فیٹف کے اوپر, اگر میں نے یہ کر دیا میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. میری گورنمنٹ چلی جائے وہ مجھے منظور ہے, لیکن ان کو اگر میں نے کرپشن کیسز سے نکال دیا میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں سارا وقت عمر کے حصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آخرت کا سوچنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. جنرل مشرف نے اس ملک سے سب سے بڑا ظلم کیا تھا. نواز شریف کو اس نے حدیبہ پیپر مل کے کیس میں امیونٹی دی اور باہر بھجوا دیا. NRO نمبر 1 آصف زرداری کو $60 ملین ان کے پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, اربوں روپیہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر خرچ کیا. جب وہ کیس میچور ہو رہے تھے اور جو سر محل تھا, نون لیگ نے سر محل اٹھایا, وہ سر محل انہوں نے ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے تھا کہ کدھر سے خریدا ہے. وہ سر محل کا پیسہ بکا, پیسہ پاکستان کو آنا تھا. جنرل مشرف نے NRO جب دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان دونوں کو, وہ سر محل بھی ہضم کر گئے, $60 ملین بھی انہوں نے رکھ لیا. نون لیگ جب اپوزیشن میں ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سپریم کورٹ کہتا رہا $7 ملین کیونکہ ان کا مکمکا ہوا تھا. اس مکمکا نے جنرل مشرف کے NRO نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا, جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم نے جو سارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. یہ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ. میں یہ کبھی نہیں کروں گا. جو مرضی ہو جائے, یہ جتنی مرضی بلیک میل کریں, ان ساروں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پرائم منسٹر صاحب, آپ کو کئی دفعہ میرے خیال 2 سال میں کہا گیا کہ ملک کو سیاسی استحکام چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو آپ نے یہ آرگومنٹ بائی کیا؟ دیکھیں, مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا ان سے جو میسیجز آ رہی تھیں, آرام سے ان سے ہم بات کر لیں, NRO دے دیں, بڑے آرام سے 5 سال نکل سکتے ہیں. کوئی شور شرابہ نہیں, اچھی اسمبلی میں ہم تقریریں کریں سارے کھڑے ہو کے, سارے جمہوریت کو بچا رہے ہیں مل کے. ان کی چوری بچانے کی تھی نا. دیکھیں, کمپرومائز ہی کرنا ہوتا ہے. کمپرومائز زندگی کا حصہ ہے. انسان کو زندگی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن انسان جس وقت اپنی ویژن, اپنے مقصد, اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرتا ہے اس وقت وہ مرتا ہے. جو بھی کبھی بھی آپ اپنے, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساری زندگی ہمیں قرآن میں کہا ہوا ان کی زندگی سے سیکھو. صلح حدیبیہ ایک اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے کمپرومائز تھی. لیکن جب ان کو کوئی کسی نے کہا نا جی کہ اپنے ایک خدا پہ کمپرومائز کرو, تو انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں 2 اور سورج ایک ہاتھ میں. پھر بھی وہ اپنے مقصد پہ کبھی نہیں کمپرومائز کرتے. ان کو NRO دینا ہماری نظریے مقصد پہ کمپرومائز ہوگا. پرائم منسٹر صاحب, حکومت کی 2 سالہ کارکردگی, اس کو آپ کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان بڑے مشکل وقت سے نکلا ہے. شروع میں ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا, ہمیں اپنی باہر کی لائبلٹیز دینی تھی, ہم نے قسطیں دینی تھی قرضوں کی. پہلے سال جو ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی تھی وہ $10 ارب تھا. ہمارا جو ٹریڈ گیپ تھا وہ $40 ارب کا تھا. $60 ارب کی امپورٹس اور $20 ارب کی
ایکسپورٹ سکڑ کے $20,000 پہ آگے کیونکہ انہوں نے روپیہ آرٹیفیشلی اوپر رکھا ہوا تھا. تو امپورٹس کرنی زیادہ سستی تھی, ایکسپورٹس مہنگی ہوئی, ایکسپورٹ سکڑ گئی. سب سے بڑا تاریخی ٹریڈ گیپ پاکستان کی تاریخ کا. اب اس کے اندر پہلے تو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اپنے ملک کو, وہ بڑا مشکل فیز تھا. پہلا سال وہی سٹیبل کرنے میں نکل گیا. دوسرے سال کے اندر ہم کوشش کر رہے تھے ہماری اکانومی اب پک کرے, وہ تھوڑی بہت پک کرنے لگی, وہ کووڈ آ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے آج پاکستان کی اکانومی جو نکلی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں کوئی اکانومی اتنی تیز نہیں نکلی جتنی ہماری نکلی ہے. ہماری آج ایکسپورٹس بڑھی ہیں, آلموسٹ 6% ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں, بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس. اور سب سے پہلے کووڈ کے بعد جو ملک پہ کیا, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, آپ ہندوستان دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹس ابھی نیچے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹس پہلے ہمارے کمپیٹیٹرز کی. ہماری آج جو ریونیو یعنی ان ایکسپیکٹڈ کہ کووڈ میں ساری دنیا کے ریونیوز ہٹ ہوئے ہیں, ہمارا ریونیو جو جولائی میں تھا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہوا ہے. اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے؟ لوگوں کو ہوپ نظر آ رہا ہے ہمارے کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے. سیمنٹ کی سیلز اوپر جا رہی ہیں, گاڑیوں کی سیلز بڑھی ہیں, موٹر سائیکلز کی سیلز بڑھی ہیں. جو پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے لوگوں کو پہلی دفعہ امید نظر آ رہی ہے. سو اس لیے پاکستان اب صحیح ڈائریکشن کے اوپر لگا ہے, مشکل 2 سال کی اسٹرگل کے بعد. جب ٹیلنور 4G پہ ڈیٹا ملے مور سے زیادہ تو اسٹریمنگ کرو مور سے زیادہ, چیٹنگ کرو مور سے زیادہ, باتیں کرو مور سے زیادہ, اور رہو ہمیشہ ٹینشن فری مور سے زیادہ. تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 سب کچھ کرے, بریانی بڑی تیزی سے بنائے, داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. کھانا بنانا یا گھر چلانا کسی ایک کا کام نہیں, شان خوشیاں چکھ لو. ہائے. سنو, اتنے دنوں سے ہم باہر نہیں گئے, تو چلو مزیدار باربیکیو ہو جائے. اسٹارٹ کرو. ہاں, کیسا لگا؟ ویٹر سے کہو اور لائے. کھانا بنانا یا گھر چلانا کسی ایک کا کام نہیں, شان خوشیاں چکھ لو. Jazz Super 4G Wi-Fi device سے گیمنگ سپر بناؤ. Jazz Cash یا Jazz World ایپ سے ہیوی پرومو بنڈل سبسکرائب کرنے پہ حاصل کرو پورے $500 کی امیزنگ بچت. سپر نہیں تو 4G نہیں. Jazz Super 4G, پاکستان نمبر 1 نیٹورک. دنیا کو بتا دو. زمین ایس مال اسلام آباد DHA سے منظور شدہ اسٹیٹ آف دی آرٹ